نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ابھی ہم نے تلاوت سنی۔ اس میں آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، جب یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آتا ہے تو غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ جب یہ آتا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یا تو اس میں کوئی کام کرنے کا ہوگا، ڈو ہوگا، یا ڈونٹ ہوگا، نہ کرنے کا کوئی نہ کوئی کام آگے بیان ہو رہا ہوگا۔ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھیں ترجمہ بہت آسان ہے، آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں کہ مدد مانگو۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو۔ پہلی چیز بالصبر فرمایا، دوسری چیز والصلاۃ فرمایا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے جی نہیں یہ جیسے آپ نے کہا نا یا ایھا الذین، جب بھی آتا ہے کال کرتا ہے جو آتی ہے تو اس کا مطلب کوئی حکم ہے یا کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، تو اب اس پہ ہم پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے؟ لازم ان دا سینس ایسے ہی ہوگا کہ جیسے صبر سے مدد مانگنے کا، اصل بات ہو رہی ہے کہ مدد مانگنے کا ہے۔ آپ اس سے مدد کیسے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں نماز سے تو مدد مانگ رہے ہیں، بڑا آسان سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ اٹ میک سینس۔ اگر سمجھے کہ مجھے کسی سے کوئی فیور چاہیے ہو، میں پہلے اس کا کوئی کام کر دوں اور پھر اس سے فیور مانگوں، تو ظاہر ہے وہ ایک اچھے موڈ میں ہوگا، وہ آسانی سے دے گا۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو خوش کرتی ہے، اس سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، پہلی چیز۔ صبر سے مدد بھی اس کے اوپر علماء نے بہت ڈیٹیلز لکھی ہے، لیکن عام طور سے آپ دیکھیں کہ صبر ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی برکت رکھی ہے کہ اس میں آٹومیٹکلی اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے۔ صبر ہوتا ہے جب آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچی، اس وقت اس سپاٹ پہ صبر کرنا۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف آئی یا پریشانی آئی، اب اس نے شور شرابہ رونا دھونا مچایا ہوا ہے، پھر 10 دن بعد اس کو یاد آتا ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا، کوئی فوتگی ہو گئی تھی غالباً، اور نبی علیہ السلام، کوئی عورت تھی وہ بڑی داڑیں مار مار کے رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کرنا، یہ اصل صبر ہوتا ہے۔ ایک اس میں جو لکھا ہے وہ خالی پہ بیان کر۔ صبر سے مدد ہمیں بظاہر اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے مانگتے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز ایگزامپل میں نے کہیں گزری میری نظر سے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ 70s کے اندر ایک مارش میلو ایکسپیریمنٹ تھا، سنا آپ نے اس کا؟ ایک وہ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کچھ بچوں کو جمع کیا اور ایک کمرے میں بند رکھا، بلایا، کتنے بچے تھے مجھے یاد نہیں ہے اس ایکسپیریمنٹ کی ڈیٹیلز، بٹ بڑا فیمس ہے، آپ گوگل کریں گے مارش میلو ایکسپیریمنٹ آپ کو۔ انہوں نے ان بچوں کو بولا کہ ہم آپ کو 1 مارش میلو دیں گے ابھی، یہ آپ لے لو اور آپ جا سکتے ہو، لیکن اگر آپ آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے ہو تو ہم آپ کو 2 مارش میلوز دیں گے۔ اب اس ریسرچ نے یہ دیکھا کہ میجورٹی جو بچے تھے نا، ان سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے 1 مارش میلو لیا اور وہ بھاگ گئے۔ کچھ بچے ایسے تھے جو ظاہر رکے، انہوں نے سوچا کہ یار ہمیں 1 کی جگہ 2 مل رہے ہیں تو وائی ناٹ جسٹ ویٹ اے لٹل بٹ، وہ رکے اور انہوں نے لیا۔ پھر انہوں نے ان کی زندگیوں کو ٹریک کیا، آئی تھنک اٹ واز فرام 71 سے کچھ آنورڈز، 30 سال تک وہ ان کی لائف کو پورا ٹریک کرتے رہے۔ مجھے یونیورسٹی کا نام یاد نہیں آ رہا، کس یونیورسٹی کا ایکسپیریمنٹ تھا، بہرحال انہوں نے ان کو ٹریک کیا، اور آفٹر 30 ایئرز دے کیم ٹو دس کنکلوژن کہ جن بچوں نے اس وقت اپنے ینگ ایج میں 4 5 6 سال کا بچہ ہوگا، اس وقت جس بچے کے اندر یہ کیپیبلٹی تھی صبر کرنے والی، وہ آگے چل کے اپنی زندگی میں ناٹ اونلی دیٹ دے ایکسیلڈ ان دیئر اسکولنگ، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ایکسیل کرنا، دے وینٹ آن ٹو بیکم گڈ، جو بھی جابس تھی ان کی وہ زیادہ اچھے لیول پہ تھیں بنسبت یا کمپیئر ٹو دوز کڈس جو صبر نہیں کر سکے اس وقت۔ وہ لوگ یا تو آگے چل کے انہوں نے دیکھا کہ آفٹر اسکول یا تو وہ ڈرگز میں پڑ گئے یا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں پڑ گئے، a lot of them ended up in jail، یا اس طرح کے انہوں نے ایکسپیرینسز دیکھے۔ تو صبر کا ان اٹ سیلف، اس میں اللہ نے کوئی ایسی ایک برکت رکھی ہوئی ہے، ایک حکمت رکھی ہوئی ہے کہ اس کا اجر خود بخود ملتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اٹس نان انٹرنسک۔ آپ کی بات کہ ہمارے پر لازم ہو گیا، تو ہاں یہ لازم اس سینس میں ہمارے اوپر ان اے وے ہے، کیونکہ استعینوا کا مطلب ہے امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے۔ جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے، وہ آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں علماء کہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھنا لازم ہے, کیونکہ وہاں پہ آرڈر کا امر کا سیغہ ہے, تو جہاں امر کا سیغہ آتا ہے تو وہ چیز آپ کے اوپر ان وے لازم ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. تو اسی طرح یہاں پہ کیونکہ امر کا سیغہ ہے تو ہاں یہ دو چیزیں ہمارے پر لازم ہو گئیں کہ اگر ہمارے کو کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے, تو ہم ان دو چیزوں سے ہیلپ مانگیں بجائے اس کے کہ تیسری چوتھی کسی دوسرے ڈائریکشن میں جائیں. تو اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, ہو سکتے ہیں اللہ میں ہاں وہ اس کے زمرے میں آ سکتے ہیں, تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے, ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور صبر کی ان اٹ سیلف میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر بینیفٹس کوئی نہ کوئی خود بخود نیچرلی ملتے ہیں. وہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن ابھی کچھ عرصے پہلے ہی نا ایک وہ یو ایس کوئی جینیٹر تھا وہاں کا, اس کے اوپر بڑا نیوز سٹوریز میں چل رہا تھا کہ اس کی نا ویلتھ نکلی $8 ملین. ایک جینیٹر تھا, بلڈنگ کا جینیٹر تھا. وہ کیا کر رہا تھا, وہ چپ چاپ نا کونے میں تھوڑے تھوڑے پیسے آتے تھے اس کا, جو بھی $1,500 مہینے کا آتا تھا اس میں سے خرچہ پورا کر کے $100-500 وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا تھا کہیں سائڈ پہ. کسی کو نہیں پتا تھا دنیا میں. جب وہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد پتہ لگا اوور اے پیریڈ آف یہ اس نے ایک میسو ویلتھ ایکیومولیٹ کر دی. اس کے بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہو گئی کہ یار ابھی ہمیں دے ہمیں دے. وہ صبر کا جو فیکٹر ہے, بندہ پیشنس کے ساتھ جب چل رہا ہوتا ہے اس کا ریوارڈ ان دی اینڈ ملتا ہی ملتا ہے. ہاں وہ کیونکہ ذرا سا دیر سے ملتا ہے تو ہم لوگوں کا مائنڈ یہ ہوتا ہے نہیں ہمیں فوراً مل جائے. ان اللہ مع الصابرین, جب اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بے شک ضرور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تو ہمیں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اب دیکھیں اگین ایک آرڈر کا سیغہ ہے, تقولو کہتے ہیں, یہ آرڈر ہو رہا ہے. لا تقولو تم مت بولنا, قالا یقولو کہتے ہیں بات کرنے کو, بولنے کو, قول اس سے نکلے ہیں لفظ. لا تقولو امر کا آرڈر کا سیغہ ہے, یعنی کہ تم بولنا بھی مت. اس کو بات کو اس طرح سے سمجھیں, کیا نہیں بولنا, لمن یقتل فی سبیل اللہ, جو یقتل قتل کی کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا, اس کو تم اموات یعنی کہ مردہ بولنا بھی مت. سمجھنا تو دور کی بات ہے, آپ نے بولنا بھی نہیں ہے. بل احیا, بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون, لیکن لا تشعرون تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اللہ نے نہیں فرمایا کہ علم نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا دماغ وہاں تک نہیں سکتا, سوچ نہیں, ہماری سوچ وہاں تک نہیں. دیکھیں علم کا تو مطلب ہے یہ علم ہے, بس یہ لکھا ہوا علم ہے, یہ نالج ہے. لیکن شعور ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق سینسز سے ہے. وہ اپنی قبر میں کس طرح سے, اپنے اس کیپیسٹی میں کس طرح سے حیات ہے, وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس سے ایک تو ویسے خیر جو قبر کے عذاب اور نعمتوں کا ذکر آتا ہے اور اکثر لوگ ہوتے ہیں, تو یہ اس سے بھی اس آیتوں سے وہ بھی بات ثابت ہوتی ہے. بلکہ اس سے نبی علیہ السلام کا بھی جو حیات ہونا وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نا وہ کیا آ رہا ہے, اولئک علیہم انعم اللہ من النبیین والصدیقین, جو آتا ہے نا کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کا لیول سب سے اوپر نبیین, اس کے بعد صدیقین, اس کے بعد شہداء. اب یہاں پہ شہداء کے بارے میں کیا آ رہا ہے, لا تقولو, ان کے بارے میں بولنا بھی نہیں کہ یہ مر چکے ہیں, کیونکہ یہ زندہ ہے. بل احیا کیٹیگورک لفظ ہے, بل احیا, یہ زندہ ہے. تو نبی کا تو مقام اس سے کئی درجے اوپر ہے. اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ فلاں بندہ شہید ہے فلاں, کیونکہ اب تو ہر کوئی شہید بنا ہوا ہے. ہاں مرتبہ بھی شہید ہے. شہید کی بالکل نہیں, نہیں, ویسے شہید کی ڈیفینیشن حدیثوں میں آتی ہے. شہید اس ہاں نہیں, شہید اس کو بولا جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ شہید کا لفظ لگا سکتے ہیں, کیونکہ میں اسی لیے کلیئر کرتا, حادثاتی نہیں, کسی دوسرے کے مار دینے, کسی یعنی اب مجھے وہ ورڈنگز یاد نہیں ہیں, بٹ اس کا کرکس بات کا یہی ہے کہ کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, یا بلا وجہ میں کسی دوسرے نے اس کو مار دیا, کسی چور ڈاکو نے اس کو مار دیا, یہ اپنی اس پہ تو نہیں مرا, تو وہ بھی بندہ شہید میں آتا ہے. بلکہ ایک مسلم شریف کی روایت ہے, اس میں تو 10 ڈفرینٹ کیٹیگریز آف شہداء لکھی ہوئی ہیں. جو گھوڑے سے گر کے مر گیا وہ شہید, جو پیٹ کی بیماری سے, مجھے یاد نہیں ہے پانی کا, کووڈ میں جو لوگ ہاں وہ ان کے بارے میں, پیٹ کی بیماری ہے خاص طور سے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے. پیٹ کی بیماری کا ورڈ آتا ہے اس میں مسلم شریف کی روایت میں, جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا وہ شہید. جو یار اس میں میں وہ روایت ڈھونڈ کے آپ کو نکال دوں گا, مجھے پورا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ 8-10 کیٹیگریز تھی,
میں نکال دوں گا, مجھے یاد ہے وہ. کچھ لوگوں تو سننا ہے کہ جو کووڈ میں جو فوت ہوئے ہیں وہ سب شہید ہیں, وہ بھی اگر پیٹ کی بیماری سے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی شہید میں آ سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں یہاں پہ تو کیٹیگوریکلی یہ اصل میں ان کی ہو رہی ہے کہ ان کو آپ نے مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے. یہ جو نارمل شہید ہوگا اس کے اوپر وہ والے رولز اپلائی نہیں ہوں گے, ان دا سینس کہ آپ اس کو غسل بھی دیں گے, آپ اس کو دفنائیں گے بھی نہیں. جیسے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تو اس کو تو غسل بھی نہیں دیتے, اس کی تو کپڑے بھی نہیں چینج کرتے کہ نہیں یار یہ تو جس حالت میں ہوا ہے اس کو اسی حالت میں دفناؤ. تو وہ ذرا سے رولز چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیول کا شہید نہیں ہوگا, لیکن شہید میں وہ بندہ بھی آئے گا جو کسی دوسرے کے ہاتھوں مارا گیا. جیسے ہمارے بھائی شکیل بھائی تھے, وہ اس میں آئیں گے. ناحق کسی کی جان کسی نے لے لی, بارڈر پہ ہوتے ہیں آرمی والے, وہ بھی شہید میں ہوں گے. ایک کیونکہ اگر وہ ماننا ہے اور ان کا بلیو ہے کہ ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں, ہم اسلام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ نان مسلم, تو اس صورت میں ہاں شہید ہونے کے لیے مسلمان تو ہندو بھی کہتے ہیں کہ شہید خود ان کا شہید ہو گیا. وہ ان کا بھی ایک ہوتا ہے. نہیں ہمارا تو ظاہر ہے مسلمان ہونا اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں لمبی الگ ہی چیپٹر ہے بیسیکلی کہ اس میں لیکن کنفیوژن نہیں ہوتا. دیکھیں کنفیوژن اس میں کنفیوز نہیں ہو ہمارا, کیونکہ مائنڈ اس اینگل سے چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ فار ایگزامپل یہ آدمی ہے یار یہ تو کرپٹ ہے فار ایگزامپل, تو اس میں کیسے شہید ہو جائے گا. ایگزامپل دے رہا ہوں. اب دیکھیں مسلم شریف کی ایک روایت ہے, جب امام مہدی کا نزول ہوگا, اب وہ مکہ میں جب اناؤنس کریں گے, مدینہ سے بھاگ کے مکہ جائیں گے اور وہ اناؤنس کریں گے کہ میں مہدی ہوں, اور ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت فرمائیں گے, اور پھر ایک آرمی چلے گی ان کو مارنے کے لیے. آپ امیجن کریں نا, ایک مسلم آرمی چلے گی, ہو سکتا ہے پاکستانی آرمی ہو, مجھے نہیں معلوم, سعودی کال کریں گے یار یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے نا حرم پہ, آئی ڈونٹ نو, آئی ایم جسٹ گیسنگ. وہ مسلم آرمی چلے گی اور وہ وادی بیضاء کے مقام پہ زمین میں دھسا دی جائے گی. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زمین میں دھسا دی جائے گی. کوئی وادی بیضاء کا مقام ہے جو غالباً مکہ سے تھوڑا ہٹ کے ہے, وہاں پہ وہ دھس جائے گی زمین میں. تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کون تھی مجھے یاد نہیں, بہرحال انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, تو ان میں تو وہ تو مسلمان ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا آخرت میں انجام بھی نیاتہم, ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا. اگر سپوز کریں کہ وہ بندہ یہ دیکھ کے چل رہا ہے کہ یار یہ میں ٹیررسٹ کو مارنے جا رہا ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, ہاں اوپر سے مینیپولیشن الگ ہے بات ہے, اس کو کسی نے مس گائیڈ کر کے, لیکن اگر اس کا کور بلیو واقعی اللہ کی خاطر ہے اور وہ اللہ کی خاطر ہی کرنے, اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھیں نا وہ اگر اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں تو بیت اللہ کی صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اس کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں, تو اس کی بھی نیت تو صحیح ہے نا, تو اللہ اس کو بھی اجر دے دیں گے اینڈ میں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, سمجھ رہے ہیں بات. تو نشانیاں بتانے کے لیے کہ جو اس وقت میں لوگوں کو پہچان سکے, اور اس وقت ہاں اس وقت آتا ہے نا یار 1000 میں سے 999, بہرحال وہ پھر ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بات نکل جائے گی. چلیں بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, بلا یبلو کہتے ہیں آزمانے کو, یعنی وہ نہیں کہتے ہمارے اوپر ایک آفت آئی یا بلا آئی یا آزمائش آئی, تو نبلونکم تم لوگوں کو آزمایا جائے گا, بشیء ہر کسی چیز میں سے, اور آگے چیزوں کے نام آ رہے ہیں کس کس چیز سے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. پہلی چیز من الخوف, خوف سے. اب یہ خوف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جن سے ڈرتا ہے اور کوئی چڑیل سے ڈرتا ہے, اور وہ خوف نہیں ہے, یہاں پہ معاشی خوف بھی ہو سکتا ہے, بھوک کا خوف ہے, کسی کو جاب جانے کا خوف ہے, کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے, اس سے اللہ ٹیسٹ کرے گا. والجوع, اور بھوک سے ٹیسٹ کرے گا, پیسوں کی تنگی کر کے ٹیسٹ کرے گا. ونقص من الاموال, یہ پیسوں کی تنگی, اموال مال میں کمی, نقص کہتے ہیں کمی کرنے کو, اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں, یہ نقص بولتے ہیں, نقص ہوتا ہے ورڈ, اسی طرح سوال ہوتا ہے, سوال نہیں ہوتا. نقص من الاموال والانفس, اور پھر جانوں کے ذریعے, تم میں سے بہت سے لوگ مارے بھی جائیں گے جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے. والثمرات, اور پھل فروٹس کے ذریعے. اس دن وہ گارڈنر ہے, وہ گورا تھا, اس نے مجھے عجیب بات بتائی, کہتا ہے ان اینشینٹ ٹائمس پیپل یوز ٹو پٹ سالٹ آن دا ادر اینمیز لینڈس, جو ایگریکلچرل لینڈ ہوتا تھا نا وہاں سالٹ ڈال کے بھاگ جاتے تھے تاکہ وہ اس کا لینڈ ہی خراب ہو جائے, وہ پتہ نہیں. ہاں تو وہ ثمرات سے بھی ٹیسٹ کرنے کا مطلب جو بھی ہے, خیر. وبشر الصابرین, تو اور خوشخبری اس کے لیے ہے جو صبر کرنے والے. اگین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, یہ وہ لوگ ہیں اذا جب اصابتہم, جب اصابہ کہتے ہیں پہنچنے کو,
مصیبت ان کا لفظ آگے آ رہا ہے. اصابہ کہتے ہیں پہنچنے کو, اصابت ہم یعنی کہ ان کو پہنچتی ہے مصیبت, کوئی نہ کوئی مصیبت. تو یہ آگے سے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی صلوات اور رحمت ہے, واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت والے ہوں گے. اچھا, جب صلوات کا لفظ عام طور سے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو میننگ کرتے ہیں نا دعا کا یا درود کا, لیکن جب یہ لفظ اللہ کے ساتھ یا فرشتے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کا میننگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے اسی آیت میں جو ہم نے پہلے ذکر کی نا, آتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلات پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب درود پڑھنا نہیں ہے, اللہ کی نسبت جب ہوگی تو اللہ کی تو ذات یعنی سب سے بڑی ہے نا, تو اس کا مطلب ہوگا بلیسنگز بھیجنا. جب فرشتوں کے ساتھ ہوگا تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, اور جب انسان کے لیے ہے تو وہ درود پڑھتے ہیں. تو میننگ ہے. بہرحال صلات کا لفظی مطلب ویسے ہوتا ہے دعا کرنے کا. تو میرا خیال ہے میں یہاں رکتا ہوں, آگے حج کے احکامات آ رہے ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.